بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، 7ویں جماعت اردو کتاب سے ہم پڑھ رہے تھے نیوٹن کا کارنامہ، اور ہم پہنچے تھے کشش ثقل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا۔ نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں و سیاروں کے نظام قائم ہے اور اپنے مخصوص طریقے سے متحرک ہے۔ اس اصول کے مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا۔ سمندری جوار بھاٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا، بلکہ مختصر فارموں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا، جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا۔ اسے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا۔ اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اسے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ 20 سال تک اس نے اپنے مطالعے کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا۔ آخر ایک دوست کی ان پر نظر پڑ گئی، جس نے اسے قائل کیا کہ سماج کے تئیں اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے مجبور کرنے پر لاطینی زبان میں، جو کہ اس زمانے میں سائنس کی زبان تھی، 3 جلد میں شائع کی، جن کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول۔ یہ کتابیں انسانی علم کو کئی مراحل آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی، مگر نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص ہلچل نہ پیدا ہو سکی، کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بھی بالاتر تھی۔ سائنسدان کے طور پر اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا اور اسے سیاسی درباری پوزیشن کی خواہش ہوئی۔ اس نے جیمز دوم کی حکومت کی مخالفت کی اور اس کی حکومت کے خاتمے اور ولیم میری کی تخت نشینی کے بعد نیا دستور بنانے والے کنونشن کا ممبر بنا، مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہوا اور اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا۔ نیوٹن 61 سال کی عمر میں سائنس اکیڈمی کا صدر بن چکا تھا۔ 2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا۔ اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی۔ دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی۔ اس نے محسوس کیا کہ دربار ہونا سائنسدان بننے سے بہتر نہیں۔ آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا، اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی اور جہاں سے اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا تھا۔ اس نے 85 سال کی عمر میں اس جہاں سے کوچ کیا۔ یہ تھی نیوٹن کی ان کے سوانح حیات، ان کے زندگی کے مختصر خاکہ۔ نیوٹن جو اپنے دل کے تسکین کے لیے کارنامے کرتا رہا اور سائنس کی دنیا کو بڑا کچھ دے دیا، اور انہوں نے نام پیدا کیا، نام کے ساتھ دنیا کو کچھ دیا، یعنی
جس طرح سے انہوں نے جو اصول دیے، خاص اصول جو ہے متحرک چیز کے بارے میں، کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی۔ متحرک میں نے حرکت کرنے والی چیز اور ساکن میں نے رکی ہوئی چیز۔ اب اس میں ان کے بڑے اہم اصول انہوں نے قائم کیے، جیسے ریاضی کے اصول یعنی میتھس کے، اور اسی طرح سے سائنس کے اندر جو بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہمارے طلباء اور بچوں کے لیے، بہت ہی ان کی زندگی نصیحت آموز ہے، سبق آموز ہے۔ بچوں کو اسی طرح سے اپنے کتابوں پر محنت کر کے بڑے کارنامے کرنے چاہیے۔ اس سبق کے اندر الفاظ، مشکل الفاظ جو ہے وہ ہے، پہلے صفحے میں کشش ثقل لفظ آیا۔ کشش ثقل وہ کشش جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پیش رو کہتے ہیں آگے آگے چلنے والا۔ تناور پودا کہتے ہیں موٹا تازہ پودا، بڑا پودا۔ اسی طرح سے لفظ آیا ہے نشو نما کہتے ہیں پھلنا پھولنا۔ اور اسی طرح لفظ آیا ہے بلوغت کے معنی ہے جوانی، بالغ ہو جانا۔ بطن کہتے ہیں پیٹ کو، شکم کو۔ لاگر کہتے ہیں دبلا پتلا کمزور۔ قلم آزمائی کہتے ہیں لکھنا، تحریر کرنا۔ آوارہ گرد، مارا پھرنے والا بد چلن۔ مساوی کہتے ہیں برابر۔ جوار بھاٹا، سمندر کا اتار چڑھاؤ۔ یہ